جمشید صاحب آپ نے کچھ روز قبل ایک پروگرام کیا تھا محکمہ تعلیم کے حوالے سے. محکمہ تعلیم کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری اسٹوریاں ہیں، لیکن وہ آپ نے ایک کیا، ہم نے اسی جرہ پروگرام میں ڈسکس کیا. سائنس کالج کا مسئلہ الحمدللہ کل حل ہو گیا ہے. وہ ہمارے دوست جو ہے علی سخنور صاحب، پروفیسر صاحب، ان کو چارج مل گیا ہے. سائنس کالج میں جو ایک افراتفری تھی وہ کسی حد تک ختم ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے ایک اور اسٹوری بھی کی تھی. وہ یہ کی تھی کہ سی او ایجوکیشن ملتان سیٹ ایک ہے، بندے دو برجمان ہیں. مطلب ایک وہ جو اس سے قبل ریٹائرمنٹ پہ چلے گئے، ایک وہ جو نئے اب آئے ہیں. ابھی تک وہ دونوں اس دفتر میں براجمان ہیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں، ڈیلی دیکھیں. مطلب وہ شمشیر خان صاحب سی او ایجوکیشن ملتان جو سیٹنگ ہے اس سے بھی پہلے آفس میں ہوتے ہیں اور اس سے بعد آفس سے جاتے ہیں. ایک نئے جو ڈائریکٹر آئے ہیں، جو نئے سی او اتھارٹی آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے ایک دفعہ میری اپنی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار ایسا تو کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں ان کا یہ بات ہماری خبر تو غلط نہیں ہے، آپ اس کو میں چیلنج کر سکتا ہوں. میں یہ بات کروں، میں نہیں ایک وہ ریٹائر انہوں نے کہا کہ وہ ایک ریٹائر افسر ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی میرے آفس میں وزٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی، اور وہ یہ کہہ کر کہ مجھے ہمیشہ کے لیے مطلب ہمارے پرانے کولیگ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی او ایجوکیشن میں ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اتھارٹی، اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام کر رہا ہوں اور ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک تھانے دار ہے نا، وہ بھی اگر ریٹائرمنٹ سے چلا جاتا ہے نا، وہ روز آ کے تھانے نہیں بیٹھتا، ذہن میں رکھیں. ایک مطلب پی این بھی ہے نا، وہ بھی اگر ریٹائرمنٹ پہ جاتے ہیں تو کبھی کبھار چلو ملنے کی آتے ہیں. ایک بندہ ڈیلی تیار ہو کے روزانہ آ کے دفتر میں بیٹھ جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو نئے سی او ایجوکیشن ہے نا، ان میں وہ کانفیڈینس لیول بھی شاید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کام کر سکے. ابھی تک مجھے میری ملاقات بھی ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود تھوڑا سا نا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہو. وہ خود کو ویک سمجھ رہے ہیں، شمشیر خان کو مضبوط سمجھ رہے ہیں. اور پھر تھوڑا سا ان کی پرسنالٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا عرصہ رہا ہے، شمشیر خان صاحب رہے ہیں یہاں ایجوکیشن ہیڈ، تو ان کے وہ متحد رہے ہیں. تو وہ ابھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شمشیر خان ہی سی او ایجوکیشن ہے اور وہ ان کے اسسٹنٹ ہیں. اچھا، یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو سنتے پہلے بات سنتے لیں، یہ آپ کو میں پیج دکھاتا ہوں ان کا، سنتے لیں. سینئر ٹو ہم، ظاہر ہے وہ ایک سینئر کے رسپیکٹ اپنی جگہ پر کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اب اصولی طور پہ تو اگر سی او، سابق سی او ہیں، جو ریٹائر سی او ہیں، انہیں خود اوائڈ کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کرنا چاہیے نہیں، اخلاقی طور پر بھی خود سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا تقدس کیوں پامال کر رہے ہیں. اگر جو نئے سی او ہیں انہیں کام کرنے کا، پوری طریقے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کر رہے ہیں تو بالکل میرا خیال ہے کہ اگر یہ اطلاعات، لیکن ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ شمشیر خان صاحب یہاں بیٹھ کے کچھ پرائیویٹ جو ہے نا ایجوکیشن سیکٹر کے جو ہیں لوگ، یہ بھی سارا کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کی ہماری ہوتی رہتی ہے، ہم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن میرے سن لیں، ہم کہتے ہیں یہ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کا حق ہے. لیکن یہ ہرگز حق نہیں ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ آ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیں جہاں آپ ریٹائر ہو کے واپس چلے گئے ہیں تو آپ اس کی جان چھوڑ دیں. مہربانی کریں. اخلاقی طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سر اخلاقی طور پر بھی ہے اور ویسے بھی نہیں آنا چاہیے سر. ڈیلی دیکھیں آپ کبھی کبھار ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، احترام کے ساتھ ہیں، اپنا کوئی کام کاج ہے وہ کروائیں اور چلے جائیں. اگر کبھی آپ کو بلاتے ہیں کسی ایونٹ پہ بلاتے ہیں، بطور چیف گیسٹ بلاتے ہیں، بلائیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آنر کے ساتھ بلائیں. اب آپ صبح اٹھ کے تیار ہو کے ڈیلی جیسے پہلے آپ ہوتے تھے روٹین میں آ جائیں تو یہ تو بالکل بری بات ہے. پھر یہی لگے گا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کچھ لوگوں کا مطلب ہے اپنا انٹرسٹ ہے اس کو آپ سیو کر رہے ہیں. پھر تو یہی ہوتا ہے نا کہ صبح سے لے کے شام تک بندہ بیٹھے تو ان کے کوئی مقاصد ہی ہو سکتے ہیں نا، بغیر مقاصد تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا، نہیں میرے خیال میں یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے یا یہاں اسپیشل سیکرٹری بیٹھے ہیں ان کو خود اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے. یہاں اسپیشل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں نا ایجوکیشن کے، یا ہمارے وزیر صاحب ہیں رانا سکندر یا دوست صاحب ہمارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کی انکوائری کرا لیں. ان سے ہم بات بھی کر لیں گے کہ بھائی ایک سی او کو نیا لگایا اب یا تو پھر 2 لگا دیں، ہم نوٹیفکیشن 2 کر دیں، شمشیر خان کا بھی کر دیں اور جو نیا سی او ان کا بھی کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو پھر آپ سی او جو ایجوکیشن ہے آپ ان سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب ان کو اپنے آفس میں آنے سے روکیں. وہ اخلاقی طور پہ کیسے روکیں؟ کوئی بندہ اگر نہیں وہ نہیں روک سکتے، دیکھیں وہ بالکل نہیں روک سکتے. یہ بات آپ ان سے کر رہے ہوں گے نا، شمشیر خان میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ ذاتی طور پہ انہیں ملے تو انہوں نے آپ کو پھر کیا کہا اس سوال پہ؟ اگر آپ نے کہا میں ان سے ملاقات، ہمارے بھی دوست سے وہ تھوڑا مجھے تھوڑا سا وہ لگے ہیں کہ ان کا سینئر ہے نا تو اس لیے تھوڑا احترام اور تھوڑا سا اس لیے وہ کچھ زیادہ بول نہیں سک رہے. ظاہری بات ہے شمشیر صاحب سے نہیں آپ کو ملاقات؟ نہیں ان کی نہیں، میری نئے جو سی او ہیں ان سے ہوئی. ان سے بہرحال یہ اخلاقی طور پر ان کو خود وہ کرنا چاہیے. ہمارا
मतलब ये नहीं है कि किसी की तनकीद करे, लेकिन एक इदारा है यार, एक सी एजुकेशन। चलो जी शमशेर साहब, अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप तक ये क्लिप पहुंच जाता है तो आप इफ्तिखार साहब नहीं, आप काम कराएं, आप टेलीफोन नहीं, आप टेलीफोन में काम करा ले सीओ से मशवरा ये भाई, है आप कि सीओ एजुकेशन से काम कराने, अगर इफ्तिखार किसी साहब तालीमी इदारे के साथ मुंसलिक हैं तो जरूर वो आपका हक है। इफ्तिखार साहब का मशवरा ये है कि जी आप आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास तमाम इस्तेकाक होता है, आप जहां मर्जी करें जॉब, लेकिन सरकारी दफ्तर की जान छोड़ दें, ये मसला है बस।